اللہ 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 اللہ۔ پیارے ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اسلامک ہسٹوری 1 میں۔ میں آپ کا دوست دلشاد احمد مظاہری۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی مرتبہ رکھتا ہے۔ نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، ذی الحجہ کے مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے جن کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین حضرات، یہ طریقہ ہزاروں سال سے جاری دیکھا گیا ہے اور آج بھی دنیا کے ہر مذہب میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، خاص طور سے مذہب اسلام میں پوری زور و شور کے ساتھ جاری ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی اس کمی کو پوری کر دیے اور ایک فرمانبردار لڑکا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا۔ اسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خاص قسم کی محبت تھی، کیونکہ آپ کئی سالوں کے بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کے محبت و شفقت میں پروان چڑھنے لگا۔ پھر اچانک خدا کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ رؤیا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم پاتے ہی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے تو راستے میں شیطان بوڑھے آدمی کے شکل میں ظاہر ہوا اور ناصحانہ انداز میں کہنے لگا، اے ابراہیم، آخر تم اپنے بیٹے سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خدا کی راہ میں قربان کروں۔ اس شیطان نے کہا، واہ، کیا تم اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو گے جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ شیطان نے کہا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ شیطان پھر آگے سے جا کر آپ کا راستہ کو روکا اور دوبارہ اپنی بات کو دہرانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے اللہ کے حکم کو ادا کرنے سے روک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کنکری اٹھایا اور اسے مار کر بھگا دیا، جس کی یاد میں آج بھی حاجی لوگ جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو تمام باتیں بتائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابو جان، آپ میرے کپڑے اتار دیں تاکہ اگر میری والدہ پوچھے کہ اسماعیل کہاں ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت اور محبت کی بنا پر آپ کا ہاتھ رک جائے مجھے اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کی زبان سے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے فرزند کو سینے سے لگایا اور پھر اسے لٹا دیے۔ اسے لٹا کر چھری کو گلے پہ پھیرنے لگے۔ کئی دفعہ چھری پھیرنے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو مارے غصے سے ایک پتھر پر دے مارے اور چھری سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم ایک دفعہ کہتے ہو کہ گلا کٹ جائے، لیکن وہ پروردگار جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا وہ 100 دفعہ کہتا ہے کہ اسماعیل کے بال بھی باقی نہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ، میں تمہاری بات سنوں یا اس خالق حقیقی کی بات کو سنوں؟
اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا کو لے کر آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا کو لٹا دیتے ہیں۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام پھر چھری اٹھا کر گردن پہ پھیرنا شروع کرتے ہیں، گردن کٹ جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے آنکھوں کے پٹی کو کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اسماعیل ایک طرف کھڑا ہے اور ایک دمبا اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تھے قربانی کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جاری تھا اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔